اور ایک یہ جھوٹے قصہ جو ہمارے بریلوی بھائیوں نے جو بنا رکھا ہے، جو گڑھ رکھا ہے، ایک جھوٹا قصہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے ساتھ میں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا پیر پھسلا اور اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو کہ اللہ کا پیر پھسلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی انسان تھے، ایک نارمل انسان تھے، بس عبادت گزار بندے تھے، کوئی بہت بڑا وہ یہ نہیں تھا، وہ صحابہ سے بھی نیچا مقام تھا ان کا، صحابہ کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابہ کا جو مقام تھا وہ مقام کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی بزرگ ولی اولیاء صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتا، آپ صحابہ کے مقام سے بھی نیچے مقام تھا آپ کا، اور ہم نے ان سے بھی بڑا بنا دیا ان کو کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، اللہ کا ہاتھ پکڑا، لعنت اللہ علی الکاذبین، ڈوب مرنے کی بات ہے یہ، کتنی بڑا مطلب الزام لگایا اللہ کے اوپر کہ آپ نے اللہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہم لوگ بڑے چاو سے سنا رہے ہیں کیسے ہماری بخشش ہوگی، کیسے ہم بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے، کہ ہم اپنے جو ہے مجلسوں کے اندر ایسے ایسے جھوٹے من گھڑت اللہ کے اوپر مطلب جو ہے جھوٹ باندھ رہے ہیں، کتنی بڑی لعنت ہے یہ، ہم اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ اور اس طرح باندھے، تو ہم اللہ کی طرف سیدھا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ مطلب کہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا ہاتھ پکڑا، ہو سکتا ہے یہ ڈوب مرنے کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم ایسی قصے کہانیاں سنا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اب ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بھرا پڑا ہوا ہے جگہ جگہ، اور شرک سے بیداری ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل فرمائی، آیتیں نازل فرمائی شرک کی، اور ہم لوگ اس کو چھوڑ کر کے ہم کہانیاں کیسے سنا رہے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، دستگیر بن گئے، دستگیر اور داتا غوث اعظم، ساری یہ صفتیں دینے والا، پریشانی تکلیف جو بھی ہے سب کچھ اللہ ہی ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ساری جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، نہ تو ہماری دستگیر کے اندر طاقت ہے، نہ کسی صحابہ میں طاقت ہے، ہمارے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو کچھ نہیں دیتا سوائے ہدایت کے، جو آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے سر وہی سنا سکتے ہیں، باقی آپ جو بھی مشرک کہتے تھے کہ آپ پہاڑ سونے کا کر دیجئے، انہوں نے کہ میں سونے کا کیوں کر دوں، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے سونے کا پہاڑ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سونے کا پہاڑ کرنا، جو کچھ میں دینا ساری چیزیں وہی دیتا ہے، مجھے تو جو وہی نازل ہوتی ہے میں آپ تک پہنچانے کا کام ہے میرا، باقی میرے پاس یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو سونے کا پہاڑ دے دوں یا آپ کو کچھ دے دوں، آپ کو کوئی دولت دے دوں، پیسہ دے دوں، یا آپ نے خود فاقے کریں، آپ کہے کو کسی کو کچھ دیں گے؟ تو دینے والا رازق خالق مالک صرف اللہ ہے، جو ہم نے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ ہمارے غوث اعظم فلاں اعظم، یہ مردہ پیر جو پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، یہ خود محتاج ہیں، یہ کیا دیں گے کسی کو؟ تو ایسی قصوں کہانیوں سے بچو، یہ ایمان ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، ایمان ضائع کرنے والی، ایمان ختم ہو جائے گا، یہ کفر والی چیزیں، کفر میں لے جانے والی چیزیں ہیں، جہنم میں لے جانے والی چیزیں، تو اس لیے ان سے بچو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان قصے کہانیوں تو جھوٹیوں سے کچھ نہیں ہے، کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، اس سے اچھا ہے قرآن سناتے، صحیح حدیثیں سناتے، قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیں، اور واہ واہ تالیاں پیٹ رہی ہے قوم۔